آج اس مسکان نے ثابت کر دیا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے زمانے میں جب ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، جب ان کے اوپر RSS بھگوا دھاری لوگ بھگوا ٹائپ کے کپڑے پہنے ہوئے اور جے شری رام کا نعرہ دیتے ہوئے آئے، وہ مسکان جنہوں نے بہادری دکھائے، وہ مسکان جنہوں نے نعرے تکبیر اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے ہوئے گئے اور سب کے سامنے ایسے گزرے اور کالج میں انٹر کیے، پرویش کیے. میرے پیارے ساتھی، اس کے اندر علم تھا، اس کے اندر تعلیم تھی، اس کے اندر نبی کی تعلیم زندہ تھی، اس لیے وہ ایسا کر پائے. آپ سے میری یہ گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ جس طرح بچوں کو ایڈمیشن کراتے ہیں، آپ ہماری بہنوں کو بھی ایڈمیشن کرائیے، وہ بھی دینی تعلیم سے میسر ہو، وہ بھی دینی تعلیم سے ہمکنار ہو، اس لیے کہ اس کو بھی ضروری ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ حدیث یاد تھی. پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کی حیثیت کو مت بگاڑیے اور آپ اس کو ایڈمیشن کرائیے بنات میں، مدرسے میں. کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، ہمیں یہاں تک کہا کہ عورت کو تعلیم دینے سے کیا فائدہ، وہی گھوم پھر کے گوبر اٹھائے گی. نہیں، یہ سوچ بالکل ہی مت رکھیے. گوبر اٹھائے یا کچھ کریں، وہ عورت اگر تعلیم سے ہمکنار ہوں گے تو اپنے شوہر کو ایسا سمجھیں گے کہ اس کے پیر کے قدموں کے نیچے جنت ہے. وہ عورت اپنی ماں کی طرح ساس کی بھی عزت کریں گے. لیکن تعلیم ضروری ہے. آپ تعلیم کو زندہ نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہماری بیوی بدچلن ہے، ہماری بیوی ہم کو نہیں چاہتی. وہ سہرسہ ضلع سے ایک آدمی ہم کو فون کیا، دیوبندی ہے، وہ کہتا کہ ہم کو ہماری بیوی چاہتی نہیں ہے. میں نے کہا یار کس کو شادی کی ہے؟ حدیث میں آئیو خیر النساء، سب سے زیادہ جو بہتر عورت ہے ان کو شادی کرو، باقی عورت کو شادی کرو، جو دیندار عورت ہو اس کو شادی کرو. لیکن یہاں کیا دیکھے جاتے ہیں؟ خوبصورتی. اکثریت لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں، اگر بدصورت ہو جائے حالانکہ ان کے اندر دینداری ہے لیکن وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. خوبصورت جائز آپ کیجئے لیکن بدصورت کو حقارت بھی مت کیجئے. تو میرے پیارے ساتھیوں، میں یہ بتا رہا تھا وَسُرْ دَيَمَانَ، اللہ بڑے رحم کرنے والے ہیں، انسانوں کو معاف کرنے والے ہیں. اب آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اے میری ماں و بہنوں، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہوں. کوئی گناہ کر جائے میں اس کی توبہ قبول کرنے والا ہوں اور میں اس کو جنت دینے والا ہوں. لیکن اس دنیا میں جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے تم اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو اور یہ نہ سوچو کہ ہم بڑھاپے میں جب آئیں گے تو ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے. کچھ ہماری ماں اور بہن یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو ابھی بچے ہیں، بچے کبھی کبھی پیشاب کر دیتا ہے، اس لیے جب بچے سے ہم فارغ ہو جائیں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے. اللہ نے موت کو کسی کے لیے اور آگے اور پیچھے نہیں کیا، مقررہ وقت پر موت آئیں گے. آپ یہ نہ کہیں کہ ہم 60 سال کی عمر میں ہماری موت آئے گی، آپ یہ نہ کہیں کہ 70 سال میں ہماری موت آئے گی. موت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر وقت پر کر دیا ہے. اس لیے اب جب تک زندہ ہے آپ یہ سوچئے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح. جب آپ رات میں سوئے تو یہ دن کا حساب کر لیا کریں، ہم نے دن میں کتنی غلطیاں کی، ہم نے دن میں کتنے انسان کو تکلیف پہنچائے. جب رات میں بستر میں سونے کے لیے جاؤ تو حساب کر لیا کرو کہ ہم نے دن میں کتنے انسان کو گالیاں دی، ہم نے دن میں کتنے انسان کو مارا، کتنے بے قصور اور بے معصوم انسان کو مارا، کتنے بے گناہ انسان کو مارا، قتل کیا، چوری کیا، چھینا جھپٹی کیا، کسی کی بیگ لوٹی. یا آپ رات میں حساب کر لیجئے اور یہ نہ انتظار کریں کہ صبح کا منہ ہمیں دیکھنے ملے، صبح کا سورج ہمیں دیکھنا ملے. آپ یہ نہ سوچیں کہ صبح کا سورج مجھے دکھائی دے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، میری ماں و بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، جب شام ہو جائے بستر میں سونے کے لیے جاؤ تو حساب کر لیا کرو ہم نے دن میں کتنی غلطیاں کی. اور پھر جب صبح ہو جائے وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، پھر جب صبح ہو جائے بستر سے جاگ جاؤ اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاؤ. نماز پڑھنے کے بعد آ کر سوچو ہم نے رات میں کتنی غلطیاں کی، ہم نے رات میں کتنے گناہ کے کام کیے، ہم نے موبائل میں فیس بک کے ذریعے کتنے لوگوں کو پریشان کیا، ہم نے فون کو زبردستی، ہم جانتے نہیں ہیں کس کا نمبر ہے، ہم نے فلاں کو
فون کر کے پریشان کیا، ان تمام حسابوں کی ان تمام چیزوں کا حساب و کتاب لے لیا کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ ان چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے تو دن میں زیادہ گناہ نہیں ہوگا، اگر آپ ان چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے تو رات میں آپ اتنے زیادہ گناہ نہیں کریں گے۔ اس لیے اگر گناہ بھی ہو جائے تو آپ اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس دنیا کے اندر انسان چاہے کتنی ہی نیکی کیوں نہ کرے، انسان چاہے کتنے گناہ ہی کیوں نہ کرے، اس انسان کو موت ضرور دوں گا، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، موت تو ایک دن انسان کو آنا ہی آنا ہے۔ اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اے انسانو، موت سے بچ کر کہیں بھی بھاگ جاؤ، موت سے بچ کر بھاگنے کی کہیں بھی کوشش کرو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی۔ پہاڑوں کے جزیروں میں، سمندر کے اگر جھانک بنا دیے جائے، قطرے بنا دیے جائے اور ان جھانکوں کے اندر آپ گھس جائے اور جھانک آپ کو گھیر لے، پھر بھی موت تمہیں آ کر رہے گی۔ زمین مٹی کے اندر گھر بنا دیے جائے، پھر بھی اس مٹی کے اندر آپ کو موت آ جائے گی۔ اس لیے موت سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کرو اور اللہ سے گڑ گڑاؤ۔ اللہ فرماتا ہے آئے مسلمانوں، عبادت کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے، گناہ کرنے والے، چاہے جو بھی ہو، موت کے چنگل میں تمہیں پھنسنا ہی پھنسنا ہے۔ اس لیے دنیا میں چلنا ہی ہے تو حساب و کتاب لے کر چلو، اس لیے کہ قیامت ایک دن واقع ہوگی اور حساب و کتاب لیا جائے گا، تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اگر دنیا میں ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، بھلائی کی ہوگی، یا ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا، اللہ اس کو نامہ اعمال میں تمہیں دکھا دے گا، تمہارے نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے۔ نیک کار کو دائیں ہاتھ میں، گنہگار کو بائیں ہاتھ میں۔ جب نیک کاروں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کتنے خوش ہوں گے، لیکن گنہگار کو جب بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو یہ نامہ اعمال نہ ملتا تب بھی میں خوشی رہتے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، یہ بالکل تصور نہ کریں، موت تو ہم نے دیکھی، قیامت نہیں ہوگی۔ ہم نے باپ کو مرتے دیکھا، دادا کو مرتے دیکھا، قیامت قیامت وہ بھی بولتے رہتے تھے، لیکن قیامت کچھ نہیں ہوگی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے اللہ کے نبی جو بھی آپ سے سوال کرے کہ قیامت کب ہوگی، قیامت کب ہوگی، آپ یہ کہہ دیجئے گا قل انما علمها عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون ہے، لیکن قیامت ہوگی، ان کی کچھ نشانیاں بھی بتا دیے گئے ہیں۔ انسان کا حساب و کتاب ہوگا، انسان کا حساب ناپا جائے گا، تولا جائے گا، ذرہ برابر بھی ہم نے کسی کا احسان کیا، ذرہ برابر بھی ہم نے کسی کی نیکی کی ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا ہے، اس کو بھی ہمیں دکھا دیے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ تمام کی تمام ذرہ برابر نیکیاں بھی اور ذرہ برابر گناہ بھی سب دکھا دیے جائیں گے۔ اس لیے سوچئے اور بالکل شک و الجھن میں نہ رہیں کہ قیامت نہیں ہوگی، قیامت ضرور ہوگی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو قیامت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس دنیا کے اندر عدالتیں ہیں، کورٹ ہے، جج ہے، پولیس ہے، ممتا نے فورس چاروں طرف لگا کر رکھے ہیں، پھر اللہ کو قیامت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟